السلام علیکم جی 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں گوہر رحمان شیخ. ناظرین, اس وقت حکومت کی جانب سے بڑی سختی کی جا رہی ہے, ہیلمٹ کے استعمال کو لے کر چلان کیے جا رہے ہیں. وہیں پر حیران کن چیز ایک دیکھنے میں آئی ہے, ملتان جنوب پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ نشتر ہاسپٹل میں جو پہلے جو ہیڈ انجری اور حادثات کے شکار ہو کر جو مریض آ رہے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ان میں ایک ہفتے کے دوران بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے. تو ہم اس وقت اس صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلے کتنے مریض لائے جا رہے تھے اور اس وقت جو مریضوں کی تعداد ہے وہ کتنی آ گئی ہے ایک ہفتے کے دوران جہاں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایس نشتر ڈاکٹر راؤ امجد, جنوب پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ ہے نشتر, اس کے ایم ایس ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. سر بتائیں ذرا صورتحال کیا چل رہی ہے, ایمرجنسی میں کتنے مریض لائے جا رہے تھے؟ آپ کو بتایا جائے کہ نشتر ہاسپٹل ملتان جو ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, اور اس میں نہ صرف ملتان بلکہ آس پاس کے جتنے بھی ہیں اور جو ہے بلوچستان, سندھ اور ایون جو ہے KPK سے ہمارے پاس پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں, سیریس پیشنٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیورو سرجری کا ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہیڈ انجریز جو ہیں وہ ہمارے پاس سے بہت دور دور سے بھی ریفر ہو کے آتی ہیں. اور یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر سرپرائزنگلی میں یہ بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی یہ جو پالیسی ہے ہیلمٹ کا مینڈیٹری پہننا, اس پالیسی کی وجہ سے ہیڈ انجری جو ہے اور جو مورٹیلٹی ہے ڈیو ٹو ہیڈ انجریز اس کے اندر سگنیفیکنٹلی کمی آئی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے جس طرح کے پیشنٹس پہلے رپورٹ کر رہے تھے ہیڈ انجری کے ساتھ, ان کی تعداد میں کافی کمی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھا قدم ہے, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. اچھا راؤ صاحب, ابھی آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ 2000 کے قریب جو پیشنٹ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی میں لائے جاتے ہیں. اس میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے, جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے تھے اس میں 50% 40% کے قریب یہ انجری کا شکار ہو کر لوگ پہنچ رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ ہیڈ انجری کی اقسام کتنی ہیں جو ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتی ہیں, یہ ذرا بتائیں. ہیلمٹ کی جو مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے, یہ جو آپ کے جو ای چلانز وغیرہ ہو رہے ہیں اور آٹو چلان کے اوپر آ گیا ہے, اور سپیڈ میں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن آف ٹریفک رولز ہیں اس کے لیے بھی جو بہت سختی کی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر قسم کا جو ایکسیڈنٹ ہے, روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس جو ہوتے تھے اپارٹ فرام ہیڈ انجریز, اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی ہے. ہیڈ انجریز کے حوالے سے اگر کہا جائے تو دیکھیں, آپ کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, برین جو ہے وہ آپ کی ساری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے, دی موسٹ سینسٹیو پارٹ آف دی باڈی ہے. اگر ہیڈ انجری لگتی ہے, اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک شاک جو لگتا ہے وہی کافی ہوتا ہے بعض اوقات ڈیتھ کے لیے. اور اس کے ساتھ فریکچر کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, اسکل فریکچرز کے آتے ہیں, اور انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے, انٹرنل ہیمریج ہوتی ہے. جب ہیڈ انجری ہوتی ہے تو انٹرنلی کوئی آرٹری وغیرہ یا کوئی وین جو ہے وہ بلیڈ کر جاتی ہے, تو بلڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر, اور وہ ایونچولی ظاہر ہے وہ جب دباتا ہے برین کو تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو آئی ول ڈیوائڈ دیز انجریز انٹو فریکچر انجریز اینڈ نان فریکچر انجریز, آپ یہ کہہ لیں. ڈیمیج, برین ڈیمیج جو ہے ان دونوں سے ہو سکتا ہے اینڈ ایونچولی کین لیڈ ٹو ڈیتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, جہاں پر ہیلمٹ کے حوالے سے کمپین چل رہی ہے, لوگ آپ کو خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہوں گے, کیونکہ ضروری ہو گیا جی 2000 کا چلان ہوگا, جیل بھی جانا پڑے گا, کوئی نہیں چاہتا جیل جائے, چلان تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے. ایک اچھے ہیلمٹ کی آپ ڈاکٹر کے طور پر کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں جو عام عوام, جو لوگ خریداری کے لیے جا رہے ہیں, بنیادی مقصد تو اپنے حادثات سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اگر ہو بھی جائے تو اس صورت میں بچانا ہے, تو ایک کون سے ہیلمٹ کے اندر ایسی خصوصیات ہونی چاہیے, اور ہیلمٹ کو استعمال کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے پلاسٹک سے لے کے اور فائبر گلاس کے اور مختلف میٹلز کے آ رہے ہیں. آئی ول سجیسٹ کہ جو میٹیلک ہیلمٹ ہیں آپ اس کا استعمال کریں, جس کے اندر جو ہے باقاعدہ اچھی پیڈنگ ہوئی ہو. اور سیکنڈلی جو ہے وہ آپ کے خاص کر کے یہ جو آپ کا جو ہیڈ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو ٹیمپورل ریجنز ہیں یا یہ ٹیمپورل مینڈیبولر جوائنٹس وغیرہ ہیں, تاکہ فیشیل ایڈیما جو ہے اس کو بھی, فیشیل جو انجری ہے, فیشیل بونز کی جو انجری ہے اس کو بھی روکا جا سکے, وہ ہونا چاہیے. اور
प्रॉपरली पहना गया हो हेलमेट। देखा ये जाता है कि अमूमन हेलमेट डाल लेते हैं सर के ऊपर कि जो चलान ना हो, और उसकी स्ट्रिप तक बंद नहीं की हुई होती, तो जब भी झटका लगता है आपको, एक्सीडेंट जब होता है, जितनी भी आप ज़ोर से झटका रहेंगे उतनी ही ज़ोर से झटका रहेगा, और वो जो है हेलमेट जो है वो उसमें उतर सकता है और उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्रॉपरली जो है हेलमेट को जब भी पहने तो उसकी जो नीचे से स्ट्रिप जो है वो उसको ज़रूर बंद करें, उसके बगैर कोई इतना फ़ायदा नहीं, हादसा फिर भी हो सकता है। अगर जान अजीज़ है तो फिर हेलमेट भी ज़रूर पहने और प्रॉपरली पहने, और प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, अच्छा मजबूत और म्यारी हेलमेट होना चाहिए। जी नाज़रीन, हेलमेट के हवाले से और हेड इंजरीज़ के हवाले से आपने राय जानी है, और हमारे साथ मौजूद थे MS निश्तर डॉक्टर राव अमजद, जिसके हवाले से उनका यही कहना है कि पिछले एक हफ़्ते में जहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान किए जा रहे हैं, FIR का इंदराज किया जा रहा है, जनूबी पंजाब की जो सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल है वहाँ पर कमी आई है। जो एक हफ़्ते के दौरान जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे थे इमरजेंसी में, जिनकी तादाद 40 से 50% थी, उनमें भी कमी आई है। वहीं पर आपने जब भी हेलमेट ख़रीदना है तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि म्यारी हेलमेट ख़रीदें, एक बार ही थोड़े से पैसे खर्च कर लें, ताकि जो मकसद है हुकूमत का, आपको हादसात से बचाना, उसमें आप बच भी सकें। और जो उसके इस्तेमाल के हवाले से जो एडवाइज़री है, जो जिस तरह उसे इस्तेमाल करना है, अगर उस तरह जब तक उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उसके इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने मेज़बान मुल्तान से गौहर रहमान शेख को इजाज़त दीजिएगा।